نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ کل کہہ دیجئے اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، تو واو عین روٹ ہے اس کا، خوشی سے کوئی کام کرنا، والرسول اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی اطاعت نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں محبت رکھتا، الکافرین کافروں سے، کافر کی جمع ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت قول میں بھی، فعل میں بھی، زبانی بھی اور عملی بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ یا کفر سے مراد کفر اصغر ہے، جو ملت سے تو شاید نہ نکالے انسان کو، لیکن یہ بھی کفر ہی کی ایک علامت ہے، کفر کی ایک قسم ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے منہ موڑ جاتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں کہا صرف پیروی نہیں، اطاعت بھی کرو، جو حکم ملے اسے بھی مانو، اللہ کا حکم بھی مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ محبت نہیں ملے گی اللہ کی، جنت نہیں ملے گی اللہ کی۔ اور محبت لینی یہ صرف معمولی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی محبت جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی محبت بعض اوقات یعنی کہ انسان جو ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو بعض اوقات دنیا میں اسے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات محبت انسان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ اپنی تمام چیزیں محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ سے محبت کی، تو پھر ہر چیز کو انہوں نے برداشت کیا، ہر مصیبت کو، ہر آزمائش کو انہوں نے برداشت کیا۔ جیسے ان کا جو آقا امیہ تھا، اس قدر ظلم ستم ان پہ کرتا تھا، تپتی ریت پر انہیں لٹاتا، گرم کوئلوں پہ انہیں لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے پیپ نکل نکل کر کے وہ کولے بجھ جاتے، مگر اس ظالم کو ترس نہ آتا۔ پھر چھوٹے لڑکوں کو حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے پکڑاتا کہ نوکیلے پتھروں پہ وہ گھسیٹتے۔ بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، بہت ساری آزمائشیں بھی آئیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بلال بے ہوش پڑے ہیں، تو حضرت بلال کو ہوش دلایا، منہ پہ چھینٹے مارے پانی کے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی میں تو ڈر گئے، مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے حضرت بلال دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ حالت تھی ان کی، بے ہوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق اب تم بلال کے پاس جاؤ گے تو اس کو میرا سلام بھی کہنا، اور اسے کہنا کہ اللہ کا نام دل کے اندر لے لیا کر، تیرا آقا امیہ جو ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو اس وجہ سے تجھے وہ اتنی تکلیف دیتا ہے، تو تم اللہ کا نام جو ہے اللہ الصمد جو کہتے ہیں وہ آہستہ کہہ لیا کر۔ تو حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ بلال جو ہے
جو اس نے کلمے کا دعویٰ کیا ہے، جو اس نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ کہیں جھوٹا تو نہیں؟ انہوں نے مثال دی کہ جب تم دنیا میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہو، مثال کے طور پہ ایک گھڑا خریدنے جاتے ہو، اس کو بجا بجا کے دیکھتے ہو یہ گھڑا پکا ہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مجھے آزمائشوں میں ڈال کے دیکھ رہا ہے کہ بلال کی محبت سچی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت بلال کو رتبہ بھی اتنا عطا کیا، موزن بنا دیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اس وقت آپ نے قدموں کی آہٹ سنی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یار جبریل، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جنت میں مجھ سے پہلے کوئی انسان داخل نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے ہاتھ سے کھلے گا، تو یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ آپ کا غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، چلتا وہ زمین پہ ہے، اس کی آہٹ کی آواز اللہ رب العزت حوروں کو سناتے ہیں، یعنی ان کا عمل اللہ کو اتنا قبول ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آ کے پوچھا بلال مجھے بتاؤ صحیح تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ رب العزت جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز سناتے ہیں؟ چلتے زمین پہ ہو، آواز آسمان پہ آتی ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ حضرت بلال فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر اور تو کچھ نہیں کرتا، میں صرف جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند تھا۔ تو اگر کوئی اللہ کی خاطر یا نبی کی خاطر محبت کرتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، دنیا آخرت کی زندگی اللہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اسی لیے لوگ اپنی محبت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، مال جان ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کتنی محبت سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا، تو ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں کہاں رکھا ہوا تھا؟ ایک ہول کے اوپر، جہاں سے بچھو نے کاٹا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن پھر بھی اپنی ٹانگ کو نہیں ہلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے وہ کہیں تنگ نہ ہو، ان کی نیند نہ خراب ہو۔ تو آپ کے آنسو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جی یہاں کوئی بچھو ہے یا کوئی سانپ ہے جو میرے پاؤں کو ڈس رہا ہے، اور میں پیچھے نہیں کر رہا کہ کہیں آ کے آپ کو تکلیف نہ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اپنی ایڑی مجھے دو، ایڑی آپ کی طرف کی، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ تو یہ محبت تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اذ ہما فی الغار، یعنی اس ایک رات کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے باری تھی، یعنی وہ رات اللہ کو اتنی پسند آئی، ابوبکر صدیق نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا۔ یہ محبت کا ثبوت تھا، یہ مشکل ترین لمحہ تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آج ہم دیکھیے اپنے آپ کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کے مشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی، کتنی ایسی چیزیں چھوڑی جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ہمارے پاس محبت کا کیا ثبوت ہے؟ ہمارے نزدیک سنت کی کتنی اہمیت ہے؟ اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ اتباع سنت کتاب پڑھیں۔ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق، اس میں سنت چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ کون کون سی سنتیں آپ کے اندر ہیں اور کون کون سی سنتیں نہیں ہیں، اور پھر سنتوں کے اوپر عمل نہیں ہے کیا بلکہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں اور تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تجلیات نبوت بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔